آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر پاک بحریہ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے مہمان خصوصی ہیں. خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میری ٹائم واریئرز کی شاندار پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کرنا اعزاز کی بات ہے. خطے میں پاک بحریہ کے لیے میری ٹائم وارفیئر کے چیلنج مسلسل بڑھ رہے ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ ترقی کے لیے عوام، حکومت اور افواج کے درمیان مضبوط تعلق ناگزیر ہے. دوست ملک کے کیڈٹس کو مبارکباد دیتے ہیں. پی این ایس راہبر میں نیوی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ جاری ہے، جس کے مناظر آپ اب سے کچھ دیر پہلے اپنی اسکرین پر دیکھ رہے تھے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ حق خود ارادیت کے حصول میں کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. دہشت گردی کے خلاف جنگ کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. مسلح افواج کے بھارت کو پرعزم جواب سے قومی وقار مضبوط ہوا. کسی بھی قیمت پر اپنی دھرتی کے تحفظ کے لیے تیار ہے. مارکہ حق بھارت کے یادداشت سے بھی کبھی ختم نہیں ہوگا. مزید ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر قمر چیمہ موجود ہیں. ڈاکٹر قمر چیمہ، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے یہ خطاب کیا گیا، نیول پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی، کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ. دیکھیں، یہ بڑا امپورٹنٹ موقع ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ جوانوں سے، کیڈٹ سے اور ایسے لوگوں سے جو فورسز کو جوائن کر رہے ہوتے ہیں ان کو خطاب کیا ہے، تو اس سے یہ پیغام دیا ہے ہم نے دنیا کو کہ ایک تو ہماری فورسز، ہماری نیوی کتنی جو ہے وہ فریش ہے، ینگ ہیں، اور لوگ کتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں کہ وہ نیوی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. اور دوسرا خاص طور پہ جو پیغام اس وقت دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان بحریہ ہمیشہ تیار ہے ہر خطرے کو نمٹنے کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ اس وقت خطے کے اندر جو جیو اسٹریٹجک تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کو بہت اچھے سے سمجھتی ہے. اور ہمارا جو دشمن ہے بھارت، اس کو جتنی بھی اس نے چالیں چلیں اس کو ہم نے ناکام بنایا. اس نے حملہ کیا تو ہم نے اس کو ناکام بنایا. اور یہ آج جناب عاصم منیر صاحب، فیلڈ مارشل صاحب نے یہ پیغام دیا ہے اگین بھارت کو کہ آپ جتنا مرضی پرووک کریں گے، پاکستانی ہمیشہ طاقت کا بھی استعمال کریں گے اور صبر و تحمل کو بھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اور ہم اس خطے کے اندر ایک نیٹ ریجنل سٹیبلائزر ہیں. ہم اس خطے کے اندر سٹیبلائزنگ فیکٹر ہیں. ہم اس خطے کے اندر اگریسر نہیں ہیں. ہم اس خطے کے اندر ماحول خراب نہیں کرتے. اور یہی وجہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے جنرل عاصم منیر کو بلایا، ان کے ساتھ لنچ کیا، اور اگلے دن بھی وہ نیٹو کے اندر جب گئے ہوئے تھے ہالینڈ میں، وہاں پہ بھی انہوں نے جنرل عاصم منیر کی تعریف کی. اور وہ اس لیے تعریف کی کہ کیونکہ پاکستان کا کردار ایک ریجنل سٹیبلائزر کے طور پہ ہے. اور یہ خاص طور پہ ینگ کیڈٹس کو یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھیں، پاکستان کبھی بھی اپنے کشمیری بھائیوں کی جو قربانیاں ہیں ان کو رائے گاہ نہیں جانے دے گا. اور کبھی بھی بھارت کا جو غیر قانونی قبضہ ہے اور جو اس نے وہاں پہ تسلط قائم کیا ہے اس کے خلاف ہم کشمیریوں کی ہر طرح مدد کرتے رہیں گے، ڈپلومیٹک، پولیٹیکل، مورل. اور ابھی بھی آپ دیکھیں جو پاکستان گلوبل لیول کے اوپر پاکستان کشمیر کا مقدمہ اور کشمیر کی عوام کا مقدمہ جو ہے وہ لڑتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جناب عاصم منیر نے بات کی ہے کہ جس میں بھارت جو ہے وہ اس خطے کے اندر ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے اور اپنی اجارہ داری اور جو پولیس مین بننا چاہتا ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ کاؤنٹر کرنا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھارت دہشت گردی کو سپانسر کر رہا ہے. کبھی اس کے نان اسٹیٹ ایکٹرز اس نیبرنگ کنٹریز میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وہاں سے حالات خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی وہ ڈائریکٹ پاکستان پہ حملہ کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کی آج جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے اور ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، کیونکہ ان کو پتہ چلا ہے کہ نریندرا مودی کے جو 11-12 سال تھے اس میں کچھ نہیں ہوا، صرف حملہ کیا گیا ہے. دیکھیں، پاکستان پہ ہمیشہ حملہ کیا گیا ہے. کبھی ہمیں یہ آرمز ریس کی طرف لے جاتے ہیں، کبھی یہ اربوں ڈالر اپنے دفاع پہ لگاتے ہیں تاکہ خطے کے اندر پاکستان کو جو ہے مجبور کیا جائے کہ وہ اس طرف چل پڑے. لیکن پاکستان اپنے ریسورسز کو دیکھتے ہوئے، اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے ہمیشہ جو ہے اپنا کم ریسورسز میں اپنا دفاع کرتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ڈیولپمنٹ بھی کرنی ہے، اکنامک پراسپیرٹی کو بھی نہیں چھوڑنا، پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی رکھنی ہے، اور خطے کے اندر بھارت کی یہ جو چالیں ہیں ان کا بھی ہمیں مقابلہ کرنا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے
کہ जनाब आसिम मुनीर ने जो कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं, देखिए कश्मीर पाकिस्तान के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। जैसे आप समझ लें कि पाकिस्तान ने पिछले 7-8 दहाइयों में कश्मीर का मुकदमा लड़ा है। एक तो कश्मीरी ज़ाहिर बात है हमेशा पाकिस्तान की इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं और पाकिस्तान ये अपनी ड्यूटी समझता है। और ये देखें कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से लेके आज तक जितने भी पाकिस्तान के लीडर आए हैं, वो शहबाज शरीफ साहब हों, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप हो या पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप हो, जनरल आसिम मुनीर, किसी ने भी कश्मीर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और ख़ास तौर पे यकीनन कश्मीरी अवाम के भी साथ खड़े होने का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से अब हवाला दिया गया और उन्होंने भारतीय दहशतगर्दी पर भी उन्होंने कहा कि मतलब जब पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जंग में कामयाबी के करीब है तो भारत जानबूझकर खित्ते में कशीदगी पैदा कर रहा है। हम दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जंग को मुकम्मल कामयाबी तक पहुंचाएंगे और मुल्क को इससे हमेशा के लिए निजात दिलाएंगे। डॉक्टर कमर चीमा साहब। जी बिल्कुल, देखिए बात तो यह है कि हमें इंगेज किया जा रहा है। हम इस खित्ते के अंदर दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। आपको पता है कि अमेरिका के सेंटकॉम चीफ ने कांग्रेस में ये कहा था कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दों को, जो ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी उनके खिलाफ एक्शन लेता है। और हम जब भी इस खित्ते में हमने स्टेबलाइज करना होता है या दुनिया में अमन लाना होता है, या हमें पता चलता है कि ऐसे दहशतगर्द ग्रुप अफगानिस्तान में मौजूद हैं या इस एरिया में मौजूद हैं, तो हम हमेशा पाकिस्तान से राब्ता करते हैं। और पाकिस्तान के रिसोर्सेज कम होने के बावजूद पाकिस्तान जो है वो हेल्प आउट करता है। तो पाकिस्तान बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है। यही वजह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ये जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जनरल आसिम मुनीर की लीडरशिप को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही है। और हम इसी चीज़ को तो दुनिया को बता रहे हैं कि भारत को एटलीस्ट ये समझाया जाए कि ठीक है आप बड़ा मुल्क हैं, आपकी इकोनॉमी बड़ी है, हमसे अब आबादी बड़ी है, लेकिन इस खित्ते को डिस्टेबलाइज तो ना करें। और ये चीज़ अब मेरा ख्याल है कि अमेरिकन लीडरशिप को बार बार हमारे बताने पे अब पता चल चुकी है और वो ये समझते हैं कि एक तरफ कश्मीर देखें, वहाँ पे भी ये हालात ख़राब करते हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं ताकि पाकिस्तान पे हमला कर दिया जाए। एक कॉन्स्टेंट 12 साल से भारत के अंदर जिंगोइज्म है जिसको वो फैला रहे हैं। और ख़ास तौर पर ये जब से नरेंद्र